بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کرمنل لیگل انفو اور میں ہوں ریاض، کیڈر لائن انسٹرکٹر، پولیس ٹریننگ کالج ہنگو۔ آج کے اس ویڈیو میں جس قانون کا ہم آغاز کریں گے وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ جو چیزیں عوام کے صحت پر اثر انداز ہوتی ہے تو اس کو زیادہ تر توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے، پریارٹی کی اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو آج کا جو قانون ہے ویسے تو یہ ایک مختصر سا ایک عام سا ایک فعل ہے جو ہر جگہ تمام دنیا میں ہو رہا ہے، لیکن اس کے صحت پر چونکہ منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ میں سگریٹ نوشی سے متعلق بات کر رہا ہوں، تو سگریٹ نوشی کا جو فعل ہے یہ تو ویسے عام طور پر پوری دنیا میں سگریٹ نوشی کی جاتی ہے، تمباکو استعمال کی جا رہی ہے، لیکن اس سے جو امراض پیدا ہوتے ہیں پھیپھڑوں کے تو یہ اسی وجہ سے اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس میں قانون کی امپلیمنٹیشن وہ ضروری ہے، کیونکہ حالیہ جو کووڈ-19 کی بیماری کے دوران جو سب سے زیادہ افیکٹڈ وہ پرسنس تھے، زیادہ متاثر ہونے والے لوگ تھے، تو وہ اشخاص تھے جن کے پھیپھڑوں کے مسائل تھے، ان کو سانس لینے میں تکلیف، تو وہ زیادہ افیکٹ ہو رہے تھے۔ تو اسی وجہ سے یہ جو سگریٹ نوشی ہے یہ میں نے محسوس کی یہ بہت عام سا قانون سمجھا جاتا ہے، لیکن بہت اہمیت کا حامل ہے، اور اس کی خلاف ورزی اضلاع میں زیادہ تر لوگ کرتے ہیں، لیکن نہ عوام کو اس کے بارے میں اتنی آگاہی ہے، نہ ہمارے پولیس افسران کو۔ تو اس وجہ سے میں نے سوچا کہ اس کو میں آپ کو اس کی وضاحت کرتا ہوں تاکہ آپ کے سمجھ میں آ جائے کہ یہ کون سے جگہوں پر ہم لاگو کریں گے، اس میں کون سے دفعات میں ہم ایف آئی آر دے سکتے ہیں، کون سے دفعات میں ہم استغاثہ دائر کر سکتے ہیں، کون سے مقامات ہیں جن میں سگریٹ نوشی تمباکو کو استعمال ممنوع ہے، اور کون سے اشخاص ہیں جس کو اس قانون نے سرکاری ملازم کا درجہ دیا ہے۔ اس قانون نے کنڈکٹر کو، ڈرائیور کو بھی سرکاری ملازم قرار دیا ہے، بس کے، ویگن کے، ہوائی جہاز کے جو سٹاف ہے اس کو بھی سرکاری ملازم کا درجہ دیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ مجلس شورا کے، صوبائی اسمبلی کے اراکین کے، ناظمین، کونسلر جو ہے تحصیل کے، یونین کونسل کے، ان کو بھی سرکاری ملازم کا درجہ دیا گیا ہے۔ تو جب اس کی طرف ہم جائیں گے دفعہ 4 میں اس کی تفصیل ہے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ اتنی وسیع طور پر تمام اشخاص کو اس میں انوالو کیا گیا ہے تاکہ سگریٹ نوشی سے متعلق جو خلاف ورزیاں ہے ان کو روکا جا سکے۔ تو آج ہم سٹارٹ لیتے ہیں اس قانون کا، جس کا نام ہے امتناع سگریٹ نوشی اور غیر سگریٹ نوش کے صحت کی تحفظ کا آرڈیننس 74/2000 2000 میں بنا ہے۔ 2000 کا آرڈیننس نمبر 74، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن 2000 سے نہیں ہے، بنا 2000 میں ہے، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن کی ڈیٹ ہے 3/7/2003۔ 3/7/2003 میں وفاقی حکومت کی طرف سے آرڈر جاری ہوا ہے۔ SRO آرڈر اس کو کہتے ہیں، اسٹیچوٹوری ریگولیٹری آرڈر، جس میں مقامات کا ذکر ہے کہ ان مقامات میں سگریٹ نوشی اور تمباکو کا استعمال ممنوع ہے، اور یہ مقامات عوام کے کام کرنے کے مقامات ہوں گی یا ان مقامات کو عام عوام و استعمال کریں گے، لہٰذا یہاں پر سگریٹ نوشی ممنوع ہے، جرم ہے۔ تو یہ قانون بنا 2000 میں ہے، اس کی امپلیمنٹیشن 3/7/2003 سے ہے۔ پہلے اس کا دفعہ 3 پڑھتے ہیں، پہلے اس کا دفعہ 1 پڑھتے ہیں۔ دفعہ 1 میں ہے اس قانون کا تعارف میں ہے اس قانون کا نام کیا ہوگا؟ امتناع سگریٹ نوشی اور غیر سگریٹ نوش کے صحت کی تحفظ کا آرڈیننس نمبر 74/2000۔ امپلیمنٹیشن کہاں پر ہوگی؟ پورے پاکستان کا۔ کب امپلیمنٹ ہوگا؟ تو جیسے میں نے بھی بتایا کہ اس کی امپلیمنٹیشن 2000 سے نہیں ہے، بلکہ اس کی امپلیمنٹیشن 3/7/2003 سے ہے، جہاں SRO آرڈر 652/1/2003 کے نام سے یہ جاری ہوا، جس میں مقامات کا ذکر ہے، وہ انشاءاللہ یہاں پر بھی پڑھیں گے اور پھر آگے دفعہ 3 میں بھی اس کی وضاحت کریں گے۔
تو آئیے دفعہ 2 کی طرف ابھی چلتے ہیں۔ دفعہ 2 میں تعریفات ہیں۔ تعریفات میں پہلے نمبر پر ہے اشتہار۔ ڈیفینیشنز بہت اہم ہوتی ہے ہر قانون کی، کیونکہ تمام قانون انہی ڈیفینیشنز پر بیس کرتی ہے، ان ڈیفینیشن پر وہ آگے چل کر پھر اس میں سزائے اور جرائم کا ذکر ہوتا ہے۔ یہاں پر پہلے نمبر پر اشتہار کا ذکر ہے۔ اشتہار سے کیا مراد ہے؟ بیسکلی اگر ہم اشتہار سنتے ہیں تو اشتہار سے ذہن میں بات آتی ہے پوسٹر وغیرہ کے ذریعے، کاغذ کے ذریعے کوئی چیز لکھ کر یا خاص کر لکھ کر وہ کسی جگہ پر لگانا، یہ اشتہار ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس قانون میں اشتہار کی بہت وسیع ڈیفینیشن ہے۔ اس قانون کے مطابق اشتہار سے کوئی بھی نوٹس، کوئی بھی سرکلر، اعلان، کوئی بھی اعلان، ٹھیک ہے، پمفلٹ، جو آپ اکثر بازاروں میں دیکھتے ہو کہ لوگ اپنے میڈیسن کی یا دیگر چیزوں کی مشتہری کے لیے وہ پمفلٹ وغیرہ لوگوں کو دیتے ہیں، تو اگر یہ پمفلٹ، اگر یہ سرکلر، اگر یہ نوٹس یہ تمباکو یا سگریٹ نوشی کی مشتہری کے لیے کی جائے، لگائی جائے، کسی کو دی جائے یا اعلان کی جائے، تو یہ اشتہار کی تعریف ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر اسکرین پر نمائش کی جائے، پردے پر، ٹھیک ہے، یا ہورڈنگ لکڑی کے بورڈز کو کہتے ہیں، جس پر اگر سگریٹ نوشی سے متعلق تشہیر اشاعت وغیرہ کی گئی ہے تو یہ ہورڈنگ ہے۔ اس کے علاوہ اور بڑے بڑے جو بورڈ لگے ہوتے ہیں روڈز کے سائڈز پر، تو یہ بھی ہورڈنگ کی تعریف میں ہے۔ اس کے علاوہ اگر انٹرنیٹ کے ذریعے سگریٹ نوشی کی تشہیر وہ کوئی شخص کر رہے تو یہ بھی وہ اشتہار ہے، یہ بھی مشتہری ہے، اشتہار کہلائے، ٹھیک ہے۔ ان تمام پر پابندی ہوگی اشتہار کی، آگے پڑھیں گے پھر دفعہ 7 میں، لہٰذا یہ آپ کے ذہن میں پہلے سے ہو کہ اشتہار سے کیا کیا چیزیں مراد ہیں۔ ابھی اگر پرنٹ میڈیا پر کوئی مشتہر کرے، سگریٹ نوشی کی اشتہار کرے، پرنٹ میڈیا، اخبار، نیوز پیپر وغیرہ، رسالے وغیرہ، ٹھیک ہے، یا الیکٹرانک میڈیا استعمال کرے، نیوز چینل وغیرہ اور یہ سوشل میڈیاز وغیرہ ہے وہ استعمال کرے، تو یہ سگریٹ نوشی کی تشہیر کہلائے گی، اشتہار ہے یہ۔ اچھا، اس کے بعد اگر کسی بھی شکل میں ہو، الیکٹرانک شکل میں ہو، آڈیو کی صورت میں ہو، ویڈیو کی صورت میں ہو، ٹھیک ہے، کوئی بھی ٹیکنالوجی استعمال ہو، جسے روشنی کے ذریعے لوگوں کو یہ ظاہر کرایا جائے، جس سے لوگ سمجھ جائے کہ یہ فلاں سگریٹ نوشی کی جو کمپنی ہے اس کی تشہیر کے لیے ہے، یا دھواں یا آواز اس طرح پیدا کیا جائے جو اس کے لیے خاص طور پر بنایا گیا ہو، ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ ہے جو سگریٹ نوشی کی جو کمپنیاں ہیں وہ اس کی اپنی ایک خاص قسم کی وہ اپنے لیے دھن بھی بناتے ہیں، ان کا رنگ ہوتا ہے، ان کا خاص قسم کا لوگو ہوتا ہے، ٹریڈ مارک ہوتا ہے، یہ تمام یہاں پر اشتہار کی تعریف میں ہے۔ گیس اس طرح لکھائی کے آلات کے ذریعے اگر اس پر اس طرح کی چیزیں سٹکرز وغیرہ لگائے گئے ہیں، لوگو لگائے ہیں، ٹریڈ مارک کے نشان مشتہری کی خاطر، تو وہ بھی اشتہار کی تعریف میں ہے۔ اس طرح ابھی آ جاتے ہیں سٹکر، ٹھیک ہے، علامت اس طرح کے ہو گئے، لوگو، رنگ اس طرح کا خاص رنگ استعمال کرتے ہیں، ہر کمپنی کا اپنا ایک رنگ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر آسانی سے لوگوں کے ذہن میں وہی کمپنی، وہی سگریٹ وہ آ جائے، تو ایسا رنگ، ٹھیک ہے، ٹریڈ مارک، یا اشیاء پر نمائش ہو جیسے شرٹ وغیرہ پر، ٹھیک ہے، سگریٹ کمپنی اپنی مشتہری کرے، جوتوں پر، کھیلوں کے سامانوں پر، پہننے والی ٹوپیوں پر، ٹھیک ہے، یا ہینڈ بیگ پر وہ اس طرح کے اپنے سگریٹ نوشی کے تشہیر کے لیے ایسی چیزیں بنائیں اس پر، یا ٹیلی فون کی جو بوتھ ہے اس پر کوئی مشتہری کرے، ٹھیک ہے، تو یہ یا کوئی اور طریقے استعمال کرے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی باتیں ہم نے ذکر کی ہے، نوٹس، سرکلر، پمپلیٹ، اسکرین پر سجاوٹ، ہورڈنگز، ٹھیک ہے، یہ انٹرنیٹ، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پھر اس میں الیکٹرانک آڈیو، ویڈیو، آواز، روشنی، دھواں کے ذریعے، گیس کے ذریعے، لکھائی کے آلات کے ذریعے، سٹکرز ہو گئے، علامت ہو گئی، لوگو، رنگ ہو گیا، ٹریڈ مارکس ہو گئی، یا اس طرح کی اشیاء پر جو نمائش کی جاتی ہے، جوتے وغیرہ ہو گئے،
شرٹ ہو گئے، کھیلوں کے سامان ہو گئے جس میں کرکٹ کے، ہاکی کے وغیرہ بیٹ وغیرہ پر، اس طرح گیند وغیرہ پر ٹوپیاں ہو گئی پہننے والی، بیگ ہو گئے، ٹیلیفون بوتھ ہو گئے، یا دیگر کوئی بھی اگر اس میں ایسا طریقہ جو ان باتوں میں شامل نہ ہو تو کوئی دیگر میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں، جس کا یہاں پر تذکرہ نہیں ہے تو بار بار پھر پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس دیگر میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں۔ اچھا، جس کے ذریعے سگریٹ نوشی کی تشہیر کی جائے تو پھر یہ کیا کہلائے گا؟ اشتہار کہلائے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ اشتہار کی نہایت وسیع ڈیفینیشن ہے۔ اچھا، اس کے بعد مجاز افسر۔ مجاز افسر سے وہ افسران مراد ہے جس کی وضاحت دفعہ 4 میں کی گئی ہے اس قانون کے، اس میں ہم پڑھیں گے کہ مجاز افسر کون کون ہیں۔ مجلس شورا، صوبائی اسمبلیوں کے اراکین، تحصیل یونین کونسل کے ناظمین، کونسلر، گریڈ 20 کا جو بھی جس بھی ڈپارٹمنٹ کا افسر ہو وہ، پولیس افسر جس کا رینک سب انسپکٹر یا اس سے بالاتر ہو، ڈرائیور، کنڈکٹر، بس ویگن اس کا، ٹھیک ہے، ریلوے اسٹیشن کا جو ڈرائیور ہے، کنڈکٹر ہے، سیکیورٹی گارڈ ہے، ہوائی جہاز کا تمام سٹاف، ہوائی جہاز کا جو انتظار گاہ ہے یا بس اسٹیشنوں کی جو انتظار گاہ ہے ان کے منیجر، تعلیمی اداروں کے سربراہان، اسپتال، صحتی مراکز کے سربراہان، ریسٹورنٹ، سنیما، تھیٹر، ریڈیو اسٹوڈیو اور ٹی وی اسٹوڈیو، اس کے منیجر صاحبان، ان تمام کو یہاں پر دفعہ 4 میں مجاز افسر قرار دیا گیا ہے، تو اس کی وضاحت اس میں پھر انشاءاللہ کریں گے۔ اچھا، حکومت سے مراد حکومت پاکستان ہے کیونکہ یہ قانون پاکستان کے لیے بنا ہے۔ اب کام کرنے کی جگہ کون سی ہے؟ عوام کے کام کرنے کی جگہ اور استعمال کرنے کی جگہ کون سی ہے؟ تو یہ جو اس RO آرڈر ہم نے پہلے ذکر کیا ہے اس میں اس کی تفصیل ہے، اور تفصیل اس کی دفعہ 3 میں بیان ہوئی ہے۔ اس کے بعد کا جو دفعہ ہے، سیکشن ہے، اس میں اس کی تفصیل ہے، اس میں پھر پڑھیں گے، یہاں پر بھی ان کا ذکر ہے تعریفات میں کہ اس سے مراد ایڈیٹوریم، ہال جہاں پر لوگ سامعین بیٹھتے ہیں، عمارتیں ہو گئی، صحت کے ادارے ہو گئے، تفریحی جتنی بھی سنٹرز ہیں وہ، ریسٹورنٹ، عوامی دفاتر ہو گئی، عدالتی عمارتیں ہو گئی، ٹھیک ہے، سنیما ہال، کانفرنس و سیمینار ہال، ہوٹل، موٹل کے دیوان خانے، ہوٹل اور موٹل کے دیوان خانے۔ ہوٹل اور موٹل میں جو فرق ہے، ہوٹل کسی بھی جگہ پر بنائی جا سکتی ہے، کسی گلے میں، کسی مطلب آبادی کے درمیان میں بھی ہوٹل بنایا جا سکتا ہے کسی عمارت کو لے کر، لیکن موٹل جو ہے وہ ایک تو روڈ کے بالکل پیوست ہوگا، اور اس میں جو بڑی ڈفرینس ہے تو موٹل میں گاڑی کی پارکنگ کی جگہ اور سہولت موجود ہوگی اور ہوٹل میں لازمی نہیں ہے، اور موٹل یہ روڈ کے بالکل پیوست اور اس میں گاڑی کی جو پارکنگ ہے اس کی سہولت موجود ہوتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد انتظار گاہ ہو گئے جتنی بھی ہے، بس اڈے کے جو سٹینڈ ہو گئے، اسٹیڈیم ہو گئے، سپورٹس جہاں پر کھیل کھیلے جاتے ہیں، تعلیمی ادارے ہو گئے، تو یہ تمام جو مقامات ہم ذکر کر چکے ہیں یہ عوام کی کام کرنے کی جگہ ہے اور عوام کے استعمال کرنے کی جگہ ہے، لہٰذا ان میں تمباکو استعمال کرنا، سگریٹ نوشی کرنا ممنوع ہے۔ اچھا، اس میں ان تمام جگہوں میں یہ تو مقام عام ہے تمام، اس میں لوگ چونکہ آزادانہ طور پر انٹر ہو سکتے ہیں لہذا مقام عام ہے، لیکن اس میں ایسا مقام شامل نہیں ہے جو کھلا میدان ہو، کھلا مقام ہو۔ ابھی ایک گراؤنڈ ہے کھلا، تو اس میں اگر کوئی سگریٹ نوشی کر رہا ہے، تمباکو استعمال کر رہا ہے تو اس سے چونکہ غیر سگریٹ نوش جو سگریٹ نوش نہیں کرتے ان کی صحت پر کوئی اثر اس طرح نہیں ہوتا، لہٰذا یہ اس سے مستثنیٰ ہے۔ اچھا، پبلک سروس کی گاڑی، ایسی گاڑی جس کی ڈیفینیشن موٹر وہیکل آرڈیننس میں کی گئی ہے، موٹر وہیکل آرڈیننس 1965 کا قانون ہے، اس میں اس کی ڈیفینیشن کی گئی ہے، اور اس کی تعریف کیا ہے؟ پبلک سروس گاڑی کی تعریف وہ یہ ہے کہ ایسی گاڑی جس میں لوگ پیسے دے کر وہ داخل ہو سکتے ہیں اور اس میں کہیں بھی جا سکتے ہیں، تو یہ پبلک سروس کی گاڑی ہے، اور اس میں سگریٹ نوشی کرنا، تمباکو کا استعمال ممنوع ہے۔ اچھا، اب آخری تعریف ہے سگریٹ نوشی کسے کہتے ہیں۔ اگر کوئی شخص تمباکو کو کسی بھی ذریعے سے استعمال کرے، وہ سگریٹ میں پیے جو
कंपनियों की पैक सिगरेट्स होती है उसके ज़रिए वो इसको पिए, सिगार के ज़रिए उसको इस्तेमाल करे पिए, कोई पाइप इस तरह पाइप है उसमें पिए, या कागज़ में तंबाकू को लपेट कर वो पिए, किसी भी सूरत में, तो ये सिगरेट नोशी कहलाएगी। सिर्फ सिगरेट पीना सिगरेट नोशी नहीं, सिगार इस्तेमाल हो, कोई पाइप इस्तेमाल हो, कागज़ जो कि सबसे आसान तरीका है, कागज़ में तंबाकू को लपेट कर उसको पिए कोई शख्स, तो ये भी सिगरेट नोशी। ऐसे शख्स के खिलाफ भी कार्रवाई कानून के मुताबिक की जा सकती है। तो ये आज के 2 दफ़ात थे और इसकी बेसिक डिफिनीशंस थी इस कानून की। उम्मीद है आपको आज के इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। इंशाल्लाह अगले वीडियो में दफ़ा 3 फिर हम स्टार्ट करेंगे बाकायदा तौर पर, जिसमें मकामात की मुकम्मल तफसील है, SRO ऑर्डर है, और फिर उसके बाद मज़ीद आगे जाएंगे। इसमें FIR की भी सेक्शंस हैं, इसमें इस्तिग़ासा दायर करने की भी सेक्शंस है, तो उसका फिर दफ़ा 4 में हम उसकी फिर वजाहत करेंगे। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपने दुआ में मुझे याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।